جاہلیت کا وہ سیاہ دور اور آج کا یہ دل چیر دینے والا کالا سچ یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ کل مکہ کی تپتی ریت پر قریش کی آنکھوں میں صرف لالچ کی چمک تھی۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے کہ وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے، لیکن ان کے دلوں میں شرک کی جڑیں اس قدر گہری تھیں کہ انہوں نے لات، عزا، منات اور حبل جیسے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یعنی وسیلہ بنا رکھا تھا۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ بت ان کے کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ حج کا موقع ہوتا تو دنیا بھر سے لوگ آتے، بت مہنگے داموں میں بکتے، شراب کی ندیاں بہتی اور جوئے کے داؤ لگتے۔ لوگ طاقت اور نام نہاد عزت سب اسی شرک کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی کہ صرف اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، تو انہیں اپنی معاشی دنیا اجڑتی دکھائی دی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کے خاندان کو فاقوں پر مجبور کیا اور جان لینے کی سازشیں رچیں، کیونکہ توحید دراصل ان کے ناجائز دھندوں کی موت تھی۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ وہ جاہلیت کس قدر بے رحم تھی۔ عہد حاضر کی جدید جاہلیت اور رواجوں کا بازار آج بھی وہی درد، وہی لالچ وہی موجود ہے، بس اس نے اپنا لبادہ بدل لیا ہے۔ مسلمانوں میں جدید شرک کی جڑیں پھیل رہی ہیں، ایسی رسمیں جو دل کو اللہ سے دور اور حوص زر کو چمکا رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ بہن جو ملازمت کے لیے تعویذ پہنتی ہے، وہ حقیقت میں جادو ٹونے کے گھناؤنے کاروبار کا ایندھن بن رہی ہے۔ بازار ایسی دکانوں سے بھرے پڑے ہیں جہاں مستقبل کے بتانے کے نام پر لوگوں کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دل چیر دینے والی حقیقت وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف غریب مرید ہے جو اپنی تنگی رزق کا رونا لے کر مزاروں پر حاضری دیتا ہے، اور دوسری طرف ان مزاروں اور آستانوں کے نام نہاد وارث ہیں جن کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ مزاروں والے آج پرائیویٹ جیٹ طیاروں میں اڑ رہے ہیں، ان کے آرام دہ فارم ہاؤسز میں ان کی قیمتی گھوڑے ٹہل رہے ہیں، جبکہ ان کے مرید دو وقت کی روٹی کو ترستا ہے۔ عقیدت کے نام پر اکٹھا کیا گیا پیسہ غریبوں کے آنسو پونچھنے کے بجائے ان کے سجادہ نشینوں کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ درگاہوں پر چڑھنے والی وہ چادریں جو دوبارہ اتار کر بیچ دی جاتی ہیں، دراصل اس قوم کے ایمان کی نیلامی ہے۔ عرس کے میلے ہوں یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایپس، ہر جگہ مذہب کو ایک منافع بخش بازار بنا دیا گیا ہے۔ یہ جدید جاہلیت ہے جہاں اللہ کی بندگی کو کاروبار بنا کر لوگوں کی جذباتی اور مالی لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ توحید کی خوشبو، روح کی آزادی، لیکن توحید کی گہرائی تو دیکھیے، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ دل کی آزادی اور روح کی روشنی ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو اکیلا ماننا اور اس یقین کے ساتھ ماننا کہ ہر سانس میں وہی ہے، ہر دعا میں صرف اسی کو پکارنا ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی درمیانی واسطہ، نہ کوئی پیر و فقیر جو آپ کو اللہ سے زیادہ قریب کر سکے، اور نہ ہی کسی غیر اللہ کا خوف۔ تصور کیجئے، جب آپ تنہائی میں روتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تب بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے بغیر کسی سفارشی کے۔ جب دل ٹوٹتا ہے اور کوئی سہارا نہیں ملتا، تب توحید پکارتی ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو لالچ، خوف اور ان جعلی رہنماؤں کی غلامی کی تمام زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالا تھا، لیکن در حقیقت انہوں نے انسانوں کے دلوں کو آزاد کیا تھا۔ آج بھی وہی پیغام گونج رہا ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص، یہ کلمہ دل کو سکون دیتا ہے اور ٹوٹتی ہوئی امیدوں کو جلا بخشتا ہے۔ امت کے نام ایک اہم پیغام: اے میری امت، جاگو، توبہ کرو اور اشک ندامت بہاؤ، شرک اور انسانی خداؤں کی زنجیروں کو توڑ پھینکو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے بندے، اگر تو صرف مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ان عالی شان محلوں اور اونچے طیاروں والے رہبروں کے بجائے اس رب کی طرف رجوع کریں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ توحید کو اپنائیں، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ اللہ سے سچی محبت اور روح کی اصل طاقت ہے۔ کیا ہم اس راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں جہاں صرف اللہ کی رضا ہو اور کچھ نہ ہو؟ سوچئے اور اپنے دل سے فیصلہ کیجئے۔